قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اس طرح مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہیں، اس طرح مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ کا قرآن اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اور اسی طرح مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے اور قائم ہوگی۔ اسی طرح یہ بھی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں۔ بات پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ نیا نبی کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، پیدا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں نبی کوئی آ تو سکتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایک بات تو یہ وہ بھی نئے نبی نہیں ہیں، وہ بھی پرانے نبی ہیں، نئے نبی تو نہیں ہیں، لیکن وہ آئیں گے تو صحیح، لیکن ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے اکٹھے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اور قیامت دونوں ایسے اکٹھے آئے ہیں کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ جس طرح قرآن مجید اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، اسی طرح ہمارا نبی بھی اللہ کا آخری اور سچا نبی ہے، اور یہ امت جو ہے یہ آخری امت ہے، اس کے بعد نہ کوئی امت آئے گی، نہ کوئی اور کتاب آئے گی، نہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گی۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک جگہ پر تو یوں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ میرا محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ کسی تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے، کسی مرد کا باپ بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، جیسے کوئی پیر کا بیٹا ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی چھوٹا پیر آ گیا، مولوی صاحب کا بیٹا ہو لوگ کہتے ہیں چھوٹا مولوی آ گیا، امام صاحب کا بیٹا ہو تو لوگ کہتے ہیں چھوٹا امام صاحب آ گیا۔ اسی طرح اگر ہمارے نبی کی بھی اولاد ہوتی، بیٹے ہوتے، تو لوگ کہتے کہ یہ چھوٹا نبی آ گیا ہے، حالانکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی چھوٹا نہ بڑا کسی قسم کا بھی نبی نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک نے بیٹوں کو پہلے سنبھال لیا تاکہ لوگ میرے نبی کی ختم نبوت والی جو چادر ہے نا اس کے اوپر کوئی داغ نہ لگے، بیٹوں کو بھی پہلے سنبھال لیا، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بھی چھوٹا نبی آ گیا۔ دوسری بات یہ سمجھیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنا نبی بھیجے سارے نبی سچے اور برحق ہیں، لیکن ہم کلمہ اپنے نبی کا پڑھتے ہیں، شریعت صرف اپنے نبی کی اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، کسی اور نبی کی شریعت پر ہم نہیں چلتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے نبی کو نبوت جب عطا فرمائی اس وقت عمر تھی 40 سال۔ کتنا عمر تھی؟ 40 سال۔ آپ کو علم ہے کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جائے نا اس کے بعد اس کا نہ قد بڑھتا ہے، بس قد اتنا ہی رہتا ہے، 40 سال تک جتنا بڑھنا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اگر 5 سال کا بچہ ہو 10 سال کا ہو جائے تو 5 سال والے کپڑے اس کو پورے نہیں آتے، وہ 15 سال کا ہو جائے تو 10 سال والے کپڑے پورے نہیں آتے، 20 سال کا ہو جائے تو 15 سال والے کپڑے پورے نہیں آتے۔ جیسے بڑا ہوتا جائے گا کپڑے بھی چھوٹے ہوتے جائیں گے اور کپڑے سلوانے پڑتے ہیں۔ اسی طرح جب 40 سال کی عمر ہو جائے پھر کپڑے اور نہیں سلوانے پڑتے، وہی ایک ہی سائز کے کپڑے پورے آتے ہیں۔ ہاں جی، کپڑے پھٹ تو سکتے ہیں لیکن چھوٹے نہیں ہوتے، پھٹ تو سکتے ہیں لیکن چھوٹے
نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے سمجھو یوں سمجھایا کہ میں نے اپنے نبی کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی ہے، اور اب جو میں نے اپنے نبی کو ختم نبوت والا تاج یا چادر پہنائی ہے، اب یہ نہ قیامت تک پھٹے گی، نہ یہ چھوٹی ہوگی، نہ کوئی اور نبی آئے گا، قیامت تک میرا نبی ہی نبوت پر قائم رہے گا، میرے نبی کے بعد اور کوئی نبی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں، اسی لیے آج تو لوگ کہتے ہیں نا جی ہمارے مولوی صاحب نے یوں کہہ دیا، پیر صاحب نے یوں کہہ دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک ہماری جان میں خون کا ایک قطرہ باقی ہے، اس زمین کے اوپر کوئی پرانا نبی آ کر اپنی نبوت چلانا چاہے تو ہم کسی نبی کی نبوت نہیں چلنے دیں گے۔ اب قیامت تک چلے گی تو صرف محمد رسول اللہ کی نبوت چلے گی۔ قیامت تک کس کی نبوت چلے گی؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ آج جو ہے نا ایک فرقہ ہے جن کو قادیانی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے نبی بنائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں غلام احمد جو ہے نا، ایک ان کا مرزائی گزرا ہے، مر چکا ہے، ایک آنکھ سے کانا تھا، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا نبی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا یہ ہمارا نبی ہے، غلام احمد اس کا نام ہے۔ ایک آنکھ سے کانا تھا، ایک لائٹ والی گاڑی ہو تو ٹریفک پولیس بھی نہیں چلنے دیتی۔ کیا خیال ہے؟ ٹریفک پولیس والے موٹر وے والے روک نہیں لیتے، کہتے ہیں ایک لائٹ کی بات تمہاری۔ اللہ پاک نے ایک کانے کو کیسے نبی بنا دیا؟ اللہ نے جتنا نبی بھیجے ہیں سارے نبی خوبصورت ہوتے ہیں، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ تو اگر اللہ نے نبی بنانا تو کانے کو کیوں بنایا اللہ نے؟ نبی تو بے عیب ہوتے ہیں، نبی کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جب ہماری پولیس جو ہے نا ایک لائٹ والی گاڑی کو نہیں چلنے دیتے تو اللہ پاک بھی ایک کانے کو نبی نہیں بناتے۔ اللہ پاک جب بھی نبی بناتے ہیں تو مکمل خوبصورت انسان کو بناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شیشہ دیکھتے تھے نا، آئینہ، تو دعا پڑھتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ شیشہ دیکھنے کی، آئینہ دیکھنے کی یہ دعا ہے، اے اللہ جیسے تو نے میری شکل خوبصورت بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو نبی نے دعا سکھلائی، ہم پڑھتے ہیں، سنت ہے۔ لیکن اگر ہم ہوتے نا، ہم کہتے اللہم انت حسنت، اے اللہ تو نے مجھے خوبصورت تو بنایا لیکن میری ناک تھوڑی سی ایسے ٹیڑھی ہے، اللہ تو نے مجھے خوبصورت تو بنایا لیکن میرے دانت تھوڑے سے ایسے لمبے ہیں، میری آنکھ ایسے ہے۔ لیکن اللہ نے نبی کو ایسا خوبصورت بنایا کہ نبی کے اندر کوئی عیب تھا ہی نہیں، بے عیب بنایا، بالکل کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانے تو سمجھو وہ جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، وہ دجال ہے، ہاں جی، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی زبان کے اوپر یقین ہے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، بس۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، سید تھے اور حقیقی سید تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ حضرت مغرب کی نماز پہ، عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع کرتے نا، ایسا قرآن پڑھتے تھے اور تقریر فرماتے تھے کہ صبح کی اذانیں ہو جاتی تھی، لوگ اٹھتے نہیں تھے ان کی تقریر سے، ایسا قرآن پڑھتے تھے اور حضرت تقریر کرتے تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، اللہ کے ولی گزرے۔ تو غلام محمد قادیانی نے جو ہے نا ایک دفعہ اپنے بیان میں کسی جگہ پر، وہ قادیانی جو نبی بنا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو میرا نام ہے غلام احمد، میرے نام سے غلام کاٹ دو، کیا بچ جائے گا؟ احمد، اور احمد ہمارے نبی کا نام ہے، احمد ہمارے قرآن میں ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، بشارت دی تھی کہ میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، میں احمد ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام ہے عطا اللہ، شروع میں عطا کو کاٹ دو، کیا بچ جائے گا؟ اللہ۔ میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا نہیں، تو کیسے بن گیا؟
میں اللہ ہوں، میں نے تجھے نبی بنایا ہی نہیں ہے، تو کیسے نبی بن گیا؟ بہرحال ہمارے نبی جو ہیں آخری نبی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی پیدا کسی قسم کا بھی نہیں ہو سکتا، نہ ذلی، نہ دروسی، نہ چھوٹا، نہ بڑا، کسی قسم کا بھی ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے نا آج کل وہ مرزائی جو ہیں بڑی کوشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے آئیں گے کلمہ پڑھیں گے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، ہم مانتے ہیں، لیکن جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا نبی نے وہ کام پورا نہیں کیا، اس کام کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو نبی بنا کر دیا۔ یعنی کہ ایسے سمجھو نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ ناکام ہو کر گئے۔ کیا خیال ہے ہمارے نبی کامیاب ہو کر گئے یا ناکام ہو کر گئے؟ آج اگر کسی استاد کا شاگرد صحیح نہ پڑھتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار استاد نے کیا پڑھایا، ہاں جی استاد کیسا ہے ان کا۔ تو ہمارے نبی اگر اتنا محنت کی اور لوگوں کو صحیح تربیت نہیں دے سکے، دین نہیں پڑھا سکا، نبی تو ناکام کیا نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اللہ کے نبی نے وہ مقصد پورا کر دیا۔ ایک دفعہ کوئی مجلس لگی ہوئی تھی، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، سارے جمع تھے۔ تو عیسائیوں نے کہا ہمارا نبی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری نبی ہے، ہم تو انہیں کا کلمہ پڑھیں گے۔ یہودیوں نے کہا ہمارا نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم تو انہیں کا کلمہ پڑھیں گے۔ مسلمانوں نے کہا ہمارا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو انہیں کا کلمہ پڑھیں گے۔ اب جو ان میں بڑا تھا نا انہوں نے کہا بھی آپس میں اتفاق کرو، کوئی ایک دوسرے کی بات مانو۔ انہوں نے کہا کیسے مانے، ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے کہا ہمارا نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتفاق کیسے ہوگا؟ انہوں نے کہا بات ایسی ہے، پہلے نمبر پر تو یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سارے یہ بات بتلاؤ کہ تمہارا نبی جو ہے اس نے دنیا میں معجزے دکھلائے، معجزے دکھلائے نا سب نبیوں نے۔ تم میں سے کوئی ایسا آدمی بتلائے، یہودی بتلائیں یا عیسائی بتلائیں یا مسلمان، کہ جو کہیں کہ ہمارے نبی نے ایسا معجزہ دکھلایا اور وہ معجزہ آج تک بھی باقی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی بات نہیں مانتا تھا نبی اس کو معجزہ دکھلاتے تھے نا، کوئی آدمی بات نہیں مانتا تھا نبی کیا دکھلاتے تھے؟ معجزہ دکھلاتے تھے۔ عیسائیوں اگر تمہارے نبی کی کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتا تو تم کیا معجزہ دکھلاؤ؟ تمہارے پاس ہے ہی کوئی معجزہ؟ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی معجزہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اگر کوئی آنکھوں سے اندھا ہوتا عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہاتھ پھیرتے آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ مردوں کو جا کر کہتے تھے کم بیتنی اللہ، مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اور اگر کوئی برس کا مریض ہوتا، یہ جس کو برس سمجھتے ہو، جسم سفید ہو جاتا ہے، تو برس کا کوئی مریض ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہاتھ پھیرتے تھے، برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب گئے دنیا سے تو یہ معجزے بھی ختم، اب نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں نہ وہ معجزے دکھائیں کسی کو، معجزے بھی ختم۔ یہودیوں کو اس نے کہا کہ تم دکھاؤ کوئی اپنے نبی کا معجزہ، اگر تمہارے نبی کی کوئی بات نہ مانے تو تم کیا معجزہ دکھلاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی ڈالتے تھے سانپ بن جاتی تھی، ہاں جی، پتھر پر مارتے تھے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے، ہاں جی، اسی طرح اور بھی معجزے موسیٰ علیہ السلام کے تھے۔ اور ہاتھ اپنا بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اب دکھلاؤ تم کوئی کیا معجزہ دکھلاؤ گے اگر تمہارے نبی کی کوئی بات نہ مانے؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی بھی کیا اور ہمارے نبی کے معجزے دکھائے، اب نہ نبی ہے نہ معجزہ دکھلا سکتے۔ پھر اس نے پوچھا آخر میں مسلمانوں سے، مسلمانوں تم بتلاؤ اگر کوئی آدمی تمہارے نبی کی بات نہ مانے تو پھر تم کیا معجزہ دکھلاؤ گے؟ کوئی ہے معجزہ تمہارے پاس باقی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک معجزہ آج بھی باقی اور قیامت تک باقی رہے گا، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ، وہ ہے اللہ کا قرآن۔ جیسے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے کا ویسا آج تک ہے اور قیامت تک باقی رہے گا، اس کے ایک نقطے اور زبر زیر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔
یہ ہمارا معجزہ ہے. اللہ کے نبی جیسے اس وقت پڑھ کر سناتے تھے، آج بھی ہم اسی طرح پڑھ کر سنائیں گے اور قیامت تک قرآن باقی رہے گا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے. اس نے کہا اچھا عیسائیوں تم بتلاؤ کہ تمہارے نبی نے یہ کبھی کہا ہے کہ میں آخری نبی ہوں؟ ہمارے نبی نے یہ تو نہیں کہا. ہمارے نبی نے یہ تو کہا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں. پھر یہودیوں سے پوچھا تمہارے نبی نے یہ کہا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. ہمارے نبی نے یہ تو کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں. پھر مسلمانوں سے پوچھا ہاں بھی تمہارے نبی نے بھی ایسی بات کی ہے کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے نبی نے یہ بات فرمائی تھی میں اللہ کا سچا اور آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے کہ اور نبی نہیں آ سکتا. اس آدمی نے فیصلہ کر دیا اب قیامت تک نبوت بھی محمد کریم کی چلے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں آج جو حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ یہی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ بنیادی عقیدہ ہے مسلمانوں کا. اگر یہ عقیدہ نہیں ہے مسلمان کا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.